قرآنی مضامین وہی ہیں جو سورہ مبارکہ والعصر میں اللہ نے بیان کیا۔ پہلے تو اللہ نے انسان کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا کہ تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے وقت کے ساتھ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی اگر وقت کو تم محسوس کرو اور اس کی قدر کرو۔ انسان کی قیمتوں میں، انسان کی اہمیت میں، انسان کے لیے جو اگر قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے۔ وقت ایک لمحہ جوڑ دیجئے تو پھر 1 منٹ بن جاتا ہے، اس لمحات کو جوڑ دیجئے تو پھر منٹ بن جاتا ہے، ثانیہ، پھر دقیقہ، پھر اسے اور جوڑ دیجئے تو پھر ساعہ، گھنٹہ بن جاتا ہے، اور اسے اور ذرا جوڑ دیجئے تو پھر دن بن جاتا ہے، پھر اور ذرا جمع کر لیجئے تو پھر ہفتہ بن جاتا ہے، اور جوڑ لیجئے تو مہینہ، پھر اور جوڑ لیجئے تو پھر سال بن جاتا ہے۔ اصل وہ جو سال اور کئی سالوں پر غالب چیز ہوتی ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے۔ آپ کی میری زندگی میں بھی ایک لمحہ کوئی ایسا ہے جس نے ہماری زندگی کو تبدیل کیا ہے، جس کے بعد ہماری زندگی میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہوا ہے، ایک نیا باب کھلا ہے۔ میں ان جوانوں کے لیے ذرا ان کی مانوس مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو کتنا وہ لمحہ یاد رہتا ہے مدتوں، اور وہ انکحتوں اور قبلتوں کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 50 سال تک اسی ایک لمحے پر زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ سلوات پڑھ لیجیے ذرا نبی کی ذات۔ تو ہماری زندگیوں میں ایک لمحہ، ہر شخص کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہے، یا بعض اوقات کئی لمحے ایسے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جو ہماری زندگیوں میں ایک نئے رخ کا، ایک نئے زاویے کا، ایک نئے انداز کا آغاز کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اس کے بعد ہی وہ چیز شروع ہوئی، وہ آیا تھا لمحہ تو پھر یہ ہوا، اور پھر یہ ہوا تو پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہوا تو یہ ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ قصہ بڑھتا چلا گیا۔ تو ایک لمحہ، اللہ اس ایک لمحے پر ساری توجہ دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ سارا زور اللہ کے نظام کا اس ایک لمحے پر ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ایک روشن تر مثال دوں۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، امام حسین نے کتنی دیر میں کہا ہوگا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ایک لمحہ لگا نا۔ امام حسین نے ایک لمحے میں جو فیصلہ لیا، آج قیامت تک، آج اور قیامت تک اس ایک لمحے کی امامت رہے گی۔ اب ساری دنیا اس ایک لمحے کے پیچھے چل رہی ہے۔ یعنی امام حسین کے ایک لا نے، امام کے ایک نہیں نے، امام کے ایک منع کرنے نے پوری دنیا کے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہر بیدار دماغ کو، ہر زندہ ضمیر کو، ہر انسان کو اس ایک لمحے کے پیچھے چلا دیا جو حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک لمحہ۔ میں اس وقت رات بہت ہو چکی ہے اور زیادہ زحمت بھی مطلب نہیں ہے، اور بہت سارے احباب خاص طور پہ جو گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں وہ وقت پہ سونے کے عادی ہوتے ہیں، اور پھر کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں جنہیں دوا کھانے کے بعد آرام چاہیے ہوتا ہے، تو میں بہت زیادہ اپنے حصے کی آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور میرے عزیز جو یہاں تشریف فرمائے، ورنہ بات ہوتی کہ جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں نا ان کی ایک لسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا کہ کس کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کی زندگی کے لمحات کا ہاتھ ہے، اس کی زندگی کے لمحات کا ہاتھ ہے۔ فلاں نے، فلاں شخصیت نے فلاں موقع پہ جو یہ کہا اس کے بعد پھر یہ ہو گیا، فلاں نے فلاں مرحلے پہ جو دستخط کیے اس کے بعد یہ ہو گیا، فلاں نے فلاں جگہ جو تقریر کی اس کے بعد یہ ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ اس کی زندگی کا۔ بڑے لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت کی قدر انسان کو بڑا بناتی ہے۔ یعنی بڑے لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں یا وقت انسان کو بڑا بناتا ہے؟ میرے حساب سے وقت انسان کو بڑا بناتا ہے۔ جب انسان کو وقت بڑا بنا دیتا ہے تو پھر اسے کوئی چھوٹا نہیں کر پاتا۔ سب سے اہمیت کی حامل شے وقت ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے وقت کی۔ یہ ظہر کے بعد والا عصر ہی مراد نہیں ہے۔ ہاں ظاہر قرآن کا ہم پابندی کریں گے، لفظ عصر کو اس وقت میں بھی ڈھونڈیں گے، لیکن مطلب ہرگز وہ وقت عصر نہیں ہے۔ زمانہ، وقت، لمحات یہ انسان کی زندگی پر حاکم ہوتے ہیں۔ اب یہ کون سا وقت ہے، یہ کون سا عصر ہے، کس عصر کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ اچھا قسم بھی اللہ کھا رہا ہے بھائی، یعنی اتنی کوئی محترم شے ہے نا کہ جس کی قسم اللہ کھا لے۔ ہم کسی معتبر اور محترم شخصیت کی قسم کھاتے ہیں، خود اللہ کی قسم کھاتے ہیں، واللہ باللہ ثم اللہ۔ ہم مولا عباس کی قسم کھاتے ہیں، ہم مولا علی کی قسم کھاتے ہیں، ہم اس کی قسم کھاتے ہیں نا جو افضل ہو، اللہ ہو۔ کیا مقام ہے وقت کا کہ خود اللہ قسم کھا رہا ہے۔
میں تو اس کو اس زاویہ بھی سے لیتا ہوں کہ کوئی وقت ایسا ہے جو قابل قسم پروردگار بنائے. میرا اور آپ کی زندگی کا وقت نہیں ہے کہ جیسے میں نے ایک آدھ دو مثالیں دی. یہ وقت کون سی ایسی اہمیت کے حامل ہیں جن کی اللہ قسم کھا رہا ہو. وہ کوئی وقت اور ہے، کوئی ایسا وقت ہے جس نے سارے وقتوں کو منظم کیا ہے. بھئی میں اور آپ قسم کھائیں اس لیے کہ ہمیں اپنی بات منوانی ہے. بات مان لی جائے گی اگر میں نے قسم کھا لی. آپ نے قسم کھا لی تو سب کہتے ہیں بھائی اب قسم کھا لی، اب اللہ جانے اور یہ جانے. لیکن اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی تو کوئی بات مانے تب بھی اسی کی ہے، نہ مانے تب بھی اسی کی ہے. تو اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اور پھر قرآن میں ایک قسم تو نہیں ہے جو اللہ نے کھائی ہے، بلکہ کبھی رات کی قسم کھاتا ہے واللیل، کبھی دوپہر کی قسم کھاتا ہے والنہار، کبھی عصر کی قسم کھاتا ہے والعصر، کبھی صبح کی بھی قسم کھاتا ہے. صبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. اچھا باتیں تو میں اوقات کی کر رہا تھا، لیکن ضمناً کہہ دوں کہ اللہ نے تو ان گھوڑوں کی بھی قسم کھائی ہے جو میدان جہاد میں جب دوڑنے لگتے ہیں تو ان کے نتنوں سے، ان کے ناک سے جو سانس لینے کی آواز آتی ہے، جب ان کے سوم چنگاریوں کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی سوم ان کے جب پتھر پہ پڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. اس منظر کو بھی دیکھ کر اللہ نے والعادیات ضبحا، قرآن مجید میں پورا سورہ ہی ان گھوڑوں کے دوڑنے پر نازل کر دیا جو میدان جہاد میں مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کر میدان جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ گھوڑا قابل قسم پروردگار بن جائے جو میدان جہاد میں اترتا ہے تو اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا مجاہد کس درجے کا مالک ہوگا؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، بحث بہت روشن ہے، بات بہت واضح ہے کہ اللہ اگر قسم کھا رہا ہے والعصر کہہ کے تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے اللہ کے قسم کھانے کا؟ مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی ایسی صبح ہے جو سانس لے تو پھر ساری کائنات سانس لے. ڈھونڈے تو صحیح اس صبح کو کہ جس کے ہاں کبھی رات نہیں آئے گی، جس کے ہاں کبھی شام نہیں آئے گی. اس صبح کو امام زمانہ کہتے ہیں. حتی مطلع الفجر، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی یہ کوئی طلوع فجر ہے، یہ کوئی طلوع فجر ہے کہ جس کے انتظار میں ساری کائنات رکی ہوئی ہے. کوئی صبح آنے والی ہے، یہ رات بالآخر تمام ہونے والی ہے. اس کے بعد ایک صبح آئے گی جو وہ سانس لے رہی ہے تو کائنات سانس لے رہی ہے. اسے کہتے ہیں صاحب العصر. اور وہ دوپہر کون سی دوپہر ہے جو قابل قسم پروردگار بن گئی؟ مجھے تو ایک ہی منظر نظر آیا کہ جو اس حسن کا منظر ہے کہ جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک دوپہر ایسی ہے جس دوپہر میں امت کا فیصلہ ہوا ہے. مجھے ایک رات بھی ایسی نظر آئی کہ جس رات کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس رات نے بھی امت کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے. تھک کے نہیں سنیں گے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک رات جس کی رات کی قسم اللہ کھا رہا ہے واللیل کہہ کر، وہ رات ہے جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا. صلوات پڑھنے کے محمد و آل محمد. وہ رات ایسی رات ہے کہ نبی مکرم کے بستر پہ مولا علی سوئے اور علی نے سو کر اللہ کی مرضیاں خریدی ہیں. جس کا سونا اتنا قیمتی ہو اس کا جاگنا کتنا قیمتی ہو. اللہ اکبر. بھائی ناراض نہ ہو، کوئی تھکے نہیں کوئی میری باتوں سے. علی سے برابری کرنے والوں، جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب آ جائے اس علی کی عبادت کا کیا مقام ہو. لہذا اب وہ رات، وہ دن، وہ صبح، وہ دوپہر، وہ عصر ہے. وہ کون سی عصر ہے، وہ کون سا وقت عصر ہے جو قابل قسم پروردگار ہے؟ تو تفسیر میں تو یہ لکھا ہے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ یہاں والعصر سے مراد عصر عاشورہ بھی ہے اور عصر مصطفیٰ بھی ہے. 63 برس کی نبی کی زندگی، سرکار دو جہاں کی زندگی، ختمی مرتبت کی زندگی، خاتم الانبیاء کی زندگی، وہ جو 63 برس کی زندگی ہے. یاد رہے کہ ہم 23 برس کی نبوت کے قائل نہیں ہیں. ہم 23 برس 40 سالوں کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں. نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. نبی کی ظاہری ساری زندگی نبوت کی زندگی ہے. اور نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کوئی نہیں تھا، جب ابھی حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے نبی تھے.
لہذا 40 سالوں کے بعد نبی کو نبی ماننے والوں کو ایک جملہ ضرور کہوں گا، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ کوئی علی سے پوچھے کہ نبی کب سے نبی ہے، کوئی جناب خدیجہ سے پوچھے کہ نبی کب سے نبی ہے، جب وہ خود فرما رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ تم حدیثوں کے حوالے تلاش کرتے ہو، ہم عقیدتوں کے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی وہ جو نبی مکرم کی 63 برس کی زندگی ہے، وہ ساری 63 برس کی ظاہری زندگی وہ ہے عصر مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کا زمانہ۔ کہتے ہیں ہم وہ محاورتاً اردو میں کہ فلاں اور فلاں ہم عصر تھے، فلاں اور فلاں ہم عصر تھے، ایک زمانے کے لوگ، بھائی ایک زمانے کے لوگ تھے۔ یہ عصر یعنی زمانہ، ایک طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 63 برس کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کی 63 برس کی زندگی قابل قسم پروردگار ہے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت بن جائے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امامت کرتا ہوا نظر آئے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حسن ہی حسن پر کھیلتا نظر آئے، اس نبی کی زندگی کے لیے پھر اللہ قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے، مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم۔ اللہ اکبر۔ جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا نا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ شاید قائد اعظم شیعہ ہیں، تو چلے گئے قائد اعظم کے پاس کہ آپ شیعہ ہیں، تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات میں، بھائی عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ۔ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نبی کے، یہ مجلس کس لیے کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ابھی، یہی والی کرسی آپ نے ممبر کیوں لگایا ہے، یہاں پر کوئی صوفہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ یہ ممبر لگایا تاکہ آپ کو نبی کا زمانہ یاد آئے، زمین پر بیٹھے ہیں تاکہ آپ نبی کے زمانے میں چلے جائیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ سادے کپڑے، جوتیاں اتار کر آئے نا جہاں پر مجلس ہو رہی ہے تاکہ اپنی ذات کی نفی ہو۔ جوتیاں اتار کے جانا، یہ ذات، جوتیوں سے زیادہ نفس پرستی اور کیا ہے؟ میں اور لفظوں کو بہتر کر دیتا ہوں، ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے اس لیے آتے ہیں کہ جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس جگہ کے باہر، امام بارگاہ کے باہر، مجلس کے فرش کے باہر کوئی ہوگا، کوئی فیکٹری کا مالک، کوئی ہوگا کوئی سیکٹری محترم، کوئی ہوگا وزیر، کوئی ہوگا سفیر، کوئی ہوگا کسی کمپنی کا مالک، یہاں تو سب حسین کے فقیر ہیں۔ یہ جو ذات کی نفی ہے، یہ جو اپنے آپ سے ہاتھ اٹھانے کا جذبہ ہے، یہ ہے در حقیقت اس مجلس کا نتیجہ۔ میرے مولا حسین کو، مولا علی کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو نفس پرست اور مغرور اور تکبر پرست نہیں ہوتے، مغروروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت، میرے بچوں جوانوں، اپنے ذہن کی لغت سے ایک جملہ نکال کے پھینک دو، اور وہ جملہ ہے تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ یہ جو مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں، اس جملے کو اپنی ذہن کی لغت سے نکال دو۔ آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ تم مجھے نہیں جانتے، یہ جگہ جگہ کوئی شناختی کارڈ، کوئی ادارے کا کوئی باڈی سرچنگ کر رہا ہے، کوئی شناخت پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں، تو مجھے نہیں جانتے، بھائی یہ کیسے جانے گا تمہیں؟ بیچارہ وہ پولیس مین محترم، وہ اگر کہیں روک کر پوچھ لے کہ اپنا شناخت کروائیے، اپنی شناختی کارڈ دکھائیے، تو یہ کہہ رہے ہیں تم مجھے نہیں جانتے، بھائی یہ کیسے جانے گا تمہیں؟ تم کوئی چھپے ہوئے خزانے ہو کہ ہر آدمی تمہیں پہچانے گا؟ باڈی سرچنگ بھی ہمارے اسکاؤٹ والے، ان کو سلام ہو کہ کیوں دور کھڑے ہو، تھوڑا قریب آئے، یہ انہیں سلام ہو، یہ 1 گھنٹے تک، میں 1.5 گھنٹے تک بولوں گا، یہ کھڑے رہیں گے، یہ چیکنگ کر رہے ہیں، یہ آپ کو ضرور آپ کو آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان سے الجھ رہے ہوتے ہیں، اب کوئی چیک کر رہا ہے، وہ کہہ رہے تم مجھے نہیں جانتے، بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو اسے فوراً کہنا تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ تم اگر اپنے آپ کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہتے۔ ناراض مت ہوئیے گا میں کچھ دیر اس موضوع پر بولوں، سب بسم اللہ نہیں بول رہے، میں کیا کروں؟ 5 رستوں سے تکبر آتا ہے، 5 رستوں سے یہ وائرس آتا ہے، غرور، تکبر سب سے بری شے ہے، اللہ کو سب سے زیادہ نفرت متکبر سے، اللہ تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ الکبر و ردائی، تکبر، الکبریاء و ردائی، یہ جو کبریائی ہے نا، یہ جو تکبر ہے نا،
یہ شان صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کہتا ہے میرے کپڑے ہیں، یہ جو تکبر کرتا ہے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ شدید نفرت ہے اللہ کو متکبر سے۔ میں اس علاقے میں بسنے والے سنی شیعہ تمام بھائیوں کے، اور جو خاص طور پر سبیل مجھے بتایا ہے کہ میرے سنی بھائیوں نے سبیل لگائی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ یہ ہمیں کچھ بھی پلا دیں ہم پینے کو تیار۔ اللہ ہماری محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ صلوات پر حضرت محمد وآلہ۔ اس سے بلند صلوات سب کی توفیقات کے اضافے کے لیے۔ ماشاءاللہ، تکبر انتہائی خطرناک چیز، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ میں آ رہا تھا ٹنڈو آدم سے سانگڑ سے ٹنڈو آدم، لوگ ان علاقوں کو جانتے ہیں، وہ ان کا ذہن جائے گا کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ رستے میں ایک پھاٹک آتا ہے، ریلوے کراسنگ، گاڑی آہستہ ہوئی، پھاٹک کی ناٹی سی دیوار ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی دیوار، اس کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھا تو مجھے سلام کر کے اس نے ساتھ میں کہا، سلام کیا، السلام علیکم، اور پھر فوراً کہا یا علی مدد۔ تو میں نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا اور میں نے بھی کہا مولا علی مدد۔ تو وہیں سے دور سے آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا بھائی گاڑی روکو، پہلا فقیر ملا ہے مجھے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر دینے والے کو کہتے ہیں، جو اپنے مولا پہ توکل بڑھتا ہو، جو اپنے مولا پہ بھروسہ بڑھتا ہو۔ جی بہت کچھ دیتا ہے فقیر جو ہوتا ہے، اعتماد دیتا ہے، وہ خود اعتمادی دیتا ہے فقیر۔ فقیر مانگنے، یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ ذلیل ہے، فقیر نہیں ہے۔ یہ روڈوں پہ چوکوں پہ جو کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلا رہتے ہیں یہ ذلیل لوگ ہیں، فقیر نہیں ہے۔ فقیر مانگتا نہیں ہے، فقیر مانگتا نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم ارب پتی ہوں اور فقیر ہوں۔ ہاں، میں نے اگر صرف فقیر ہونے کی دعا کی ہوتی نا تو سارے الہی ہمیں نہیں بولتے۔ نہیں، فقر سے کوئی پیسے کا تعلق نہیں ہے، فقر سے کوئی پیسے کا اور گاڑی کا تعلق نہیں ہے۔ فقر ایک احساس ہے، فقر ایک توجہ ہے، فقر ایک خیال ہے، فقر ایک نظریہ ہے۔ جی اس نے کہا میں کچھ دوں؟ میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا گاڑی روکو، مجھے فقیر ملا ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ اچھا ایسے میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بڑے کے پاس جاؤ نا تو پھر بولنا بند کر دو، سننا زیادہ شروع کرو۔ ہمارے یہاں ایک بیماری ہے بولنے کی۔ ارے بھائی ہر جگہ تھوڑی بولا جائے گا، کہیں بڑا بیٹھا ہے، بزرگ بیٹھا ہے، سینئر بیٹھا ہے تو اس کے آگے تو خاموش رہیں گے نا، وہاں کیوں بول رہے ہو تم؟ یہ سب جگہ بولتے تھے، وہاں جا کر بھی بول کے ایک گھنٹہ ان کا بھی ضائع کر کے آ گئے، کچھ بھی اپنے لیے بزرگ سے لے کے نہیں آئے۔ بزرگ سے تو جب ملے گا جب تم چپ تو ہو۔ تو جب بھی کبھی یہ ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ ہمارے فقہا کا انداز زندگی ہے۔ جی بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا بات نہیں کرے گا، یہ ہماری تہذیب ہے، اس تہذیب کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، ہر منزل پہ ولایت ملے گی۔ زہد کی 7 منزلیں ہیں، میں تمہیں آج پہلی منزل بتاتا ہوں، اس منزل پہ عمل کر لو گے تو مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری منزل بتائے گا۔ تو میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی، اپنی ذات کی نفی۔ تم جتنے ہی بڑے ہو تکبر نہیں کرو، بہت بڑے عالم ہو گئے ہو تکبر نہیں کرو، بہت پیسہ آ گیا تکبر نہیں کرو، بہت بڑا منصب آ گیا ہے تکبر نہیں کرو، بڑا عزت اور مقام اور شرف اور لوگوں کے نگاہوں میں احترام بڑھ گیا ہے تکبر نہیں کرو۔ تکبر 5 رستوں سے، بچوں جوانوں میں آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں، ان بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ تکبر 5 رستوں سے، یہ وائرس، خطرناک بیکٹیریا، خطرناک جان لیوا نہیں، ایمان لیوا، ایمان لیوا جو یہ برائی ہے نا، یہ 5 رستوں سے آتی ہے۔ بتا دوں کون سے ہیں؟ سب سے پہلا رستہ جس رستے سے تکبر آتا ہے وہ ہے زمینداری۔ 1000 ایکڑ کے زمیندار ہے، کتنے فارم ہاؤسز ہیں ان کے، اتنی زمینیں ہیں ان کے پاس، ٹیڑے ہوئے ہو کے چل رہے ہیں۔ تکبر کا ایک رستہ زمین ہے، زمینداری۔ زمیندار لوگوں کو یہاں اگر کوئی فقیر مزاج ہو نا، فقر مزاج ہو تو وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ زمینیں بھی بہت ہیں مگر انہوں نے ان زمینوں کی بنیاد پر کبھی اپنے آپ کو جتایا بتایا نہیں۔ ایک مرتبہ تو یوں نہیں بتاتے کہ کہیں جواب دینا نہ پڑ جائے، وہ والی بات نہیں ہے۔ تکبر کا ایک رستہ زمین، دوسرا رستہ سواری۔ یہ 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے، پیدل چلنے والے کو تو آدمی نہیں مانتے، سائیکل پر چلنے والا تو ان کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر متکبر ہو جاتے ہیں۔ بڑی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی سے کبھی اترو گے بھی۔ جی اور اگر محسوس کریں میری ایک بات کو، پہلے کی جو سواریاں تھیں نا، گھوڑا، شاہانہ سواری، ان قدرتی سواریوں پہ جو لوگ بیٹھتے تھے
وہ سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے، گردن سیدھی کر کے بیٹھتے تھے، شان سے گھوڑے پہ بیٹھے نظر آتے تھے۔ یہ قدرتی سواری تھی نا، جس پر بیٹھنے والے کا سینہ چوڑا ہوتا تھا۔ یہ جو مہنگی سواریاں نا، یہ جب تک گردن جھکوا نہیں لیتی بیٹھنے نہیں دیتی۔ آپ ذرا دیکھیے بیٹھتے وقت کیا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی میں ممنون ہوں، آپ کا نصیحتوں پہ بھی نعرہ لگ رہا ہے، اس سے زیادہ اچھی اور سجی ہوئی مجلس کیا ہوگی۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ اچھا بڑا مجمع ہے، مل کر صلوات دیا کریں۔ دوسرا رستہ سواری، مہنگی سواری انسان کو متکبر بناتی ہے۔ تیسری جو چیز متکبر بناتی ہے وہ مہنگے کپڑے ہیں۔ مہنگے کپڑے پہن کر، کون سا کپڑا پہنا ہوا ہے بھائی؟ معلوم ہے جی 25,000 سے کم کا تو یہ سوٹ ہی نہیں پہنتے جی، تبھی تو ذرا یہ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، اس طرح سے چلتے ہیں۔ پھر جب اتنا مہنگا سوٹ پہنیں گے تو صوفہ بھی ایسے ہی ڈھونڈیں گے، بیٹھوں گا تھا معلوم ہے ایک بیماری سے دوسری بیماری، ایک پریشانی سے دوسری پریشانی۔ وہ میری بچی کی، میری بھتیجی کی شادی ہے، وہ ہم تیاری کر رہے ہیں، نہیں 12 لاکھ کا تو ہم نے نکاح کا جوڑا بنوایا ہے اور 15 لاکھ کا ہم نے ولیمے کا جوڑا بنوایا ہے جی۔ بتائیں گے، جتائیں گے۔ خواتین سن رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خواتین سن رہی ہیں یا نہیں؟ یہ کچھ ہی باتیں ان کو سنانے کی بھی ہیں۔ اسراف، معلوم عجیب، لاکھوں روپے کے جوڑے اور پھر وہ زندگی میں دوبارہ پہنے نہیں جائیں گے۔ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ دلہن کو نہ سجاؤ، مگر اس بات پر کہ نہیں ہمارا تو ایسے، ہمارا یہ نہیں ہوتا، ہمارا یہ جو لباس کے اوپر اور اس کی بنیاد پہ تکبر کرنا ہے، یہ ایک رستہ ہے تکبر آنے کا۔ کون سا ہو گیا؟ اب ذرا میں آپ کے ساتھ چل لے کے چلوں گا۔ پہلی چیز زمینداری، دوسری سواری، تیسرا لباس، مہنگے کپڑے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اکڑے اکڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ کپڑے ان کو ان کی گردن بھی کلف والی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اہل بیت پسند نہیں کرتے، اللہ کا نبی پسند نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا؟ تو تیسری چیز، بول دو بھائی آپ سے بول رہا ہوں، تیسری چیز لباس، تکبر کا تیسرا سبب لباس۔ چوتھی چیز مہنگے کھانے۔ یہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ہرن کھاتے ہیں، یہ ہر کچھ دن کے بعد تو بٹیر کھاتے ہیں اور تیتر کھاتے ہیں۔ اور بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ 2 چیزیں رکھنی تھی، کم سے کم 5 ڈشیں تو کھانے میں میٹھے کی ہونی چاہیے، اور 15 طرح کے گوشت ہونے چاہیے، اور بکرے کا گوشت 4 قسم کے انداز سے بنے گا، 4 طرح کی ڈشیں بنیں گی۔ اور اس کی بنیاد پر اچھل کے بتا رہے ہیں، اور سیاہ کے پرانی زبان میں بولوں جی، بتا رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے دسترخوان اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز دسترخوانوں کا مرفع ہونا، مجلل ہونا، مفصل ہونا، دسترخوانوں کا سجا ہوا ہونا، یہ ایک سبب بنتا ہے انسان کے متکبر ہونے کا۔ اور 5ویں چیز بتا دوں، وہ ہے منصب، کرسی، گریڈ، افسری۔ کون ہے یہ صاحب؟ یہ جو اکڑتے آ رہے ہیں، جو ایسے ملا رہے ہیں، ہاتھ دیکھ کہیں ہو رہے ہیں، ہاتھ کہیں اور ملا رہے ہیں، یہ جو صاحب جن کی چال ہی کچھ بدلی سے ہے، چال بتا رہی ہے کہ یہ متکبر ہے، چال بتا رہی ہے کوئی فرعون آ رہا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ان کو؟ کیا ہو گیا؟ کیا نہیں صاحب، ان کا جو ہے وہ ابھی ان کو CSS کر کے ان کو پہلی پوسٹنگ ملی ہے، تو اس کے بعد یہ میں ان سے آپ سے ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ CSS کی میں خود ایک میرے اوپر بھوت سوار تھا، اور اب بھی میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ یہ والی تیاری ہونی چاہیے، اس کے ذریعے سے جوانوں کو آگے جانا چاہیے۔ مگر مجھے ایک چیز تجربے کے بعد سامنے آئی، جن جوانوں کے گھر میں عزاداری نہیں ہے، وہ ان جوانوں سے زیادہ خطرناک ہیں کہ جو آپ کے مذہب کے مخالف ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا ہی بچہ جب جا کے کہیں لگتا ہے نا تو کہتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، میں یہاں سب کے سامنے تم نے یہ بات کیوں کی ہے، یہ میرا آفس ہے، امام بڑا نہیں، تم سے کس نے کہا یہ تمہارا امام بڑا ہے؟ یہ بچہ جس کے گھر میں معلم نہیں ہے، جس کے گھر میں فرش ازاں نہیں بچتا، جس کے گھر میں امام حسین کی نیاز نہیں ہوتی، اس کا افسر نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ ہمیں کیا فائدہ اس سے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ جی جو اس زاویے سے، جس زاویے سے میں نے عرض کیا ہے، وہاں مسائل آسان ہے۔ یہ 5واں سبب، 5واں ہے نا، یہ 5واں سبب کرسی ہے، منصب ہے، گریڈ ہے۔ ہم ہیں علی مولا کے ماننے والے۔ جب ہم علی مولا کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں نا، تو ہر بات میں ہمیں خلیفہ بلا فصل ماننا ہے۔ علی، جب ہم مولا کو اپنا مولا مانتے ہیں نا، تو
ہم مولا کے ماننے والوں کو ان پانچوں رستوں کو مضبوط کرنا ہے۔ علی والے زمین کی بنیاد پہ تکبر کیوں کریں گے جو اس علی کو مانتے ہو جو خود بوت و آب ہے؟ فرماتے ہیں میرے القاب میں جب حضرت سے پوچھا کہ آپ کو اپنا کون سا لقب سب سے اچھا لگتا ہے، فرمانے لگے ابو تراب، مٹی والا، جس کے مزاج میں خاک ساری ہو، جس کے مزاج میں تراب ہو، جس کے مزاج میں مٹی ہو، اس علی کے چاہنے والے کبھی مٹی سے نفرت نہیں کریں گے۔ خبردار، علی مولا کا چاہنے والا کبھی بھی سواری کی بنیاد پر تکبر نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر تکبر کرنے کا حق تھا تو علی کا تھا، اس لیے کہ علی کی سواری کو دوش مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب چوتھے دور حکومت میں مولا علی وہاں بیٹھے نا جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے ممبر کے اوپر، تو سرگوشیاں ہونے لگی، کان میں لوگ باتیں کرنے لگے۔ ممبر کے برابر میں حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے، میرے مولا نے جھک کر دیکھا، فرمایا عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، چوتھی حکومت ہے، چوتھا دور ہے، اور آپ بیٹھے وہاں ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے درمیان فرمایا اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، یہ کہہ کر مولا نے فرمایا ما هذه الآباد، ممبر پہ ہاتھ مارا، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش نبی کا سوار۔ سواری کی بنیاد پر علی آلے تکبر نہیں کریں گے۔ اور تیسرا عنوان ہے دسترخوانوں کا وسیع ہونا، جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہو، جس کے بچوں کے لیے جنت سے کھانے آتے ہو، وہ تکبر کرے تو وہ کرے جس نے تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور لباس کی بنیاد پہ تکبر کیوں ہو؟ اس لیے کہ ہم اس علی مولا کے ماننے والے ہیں جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، سیدہ نے کہہ دیا ہے تو اب درزی آئے گا اور جنت سے کپڑے لائے گا۔ اور عزیز و منصب کی تو کیا بات ہے، اس گھر میں آسمان کے سارے منصب ہیں۔ ہمارے یہاں کے منصب کوئی دیتا ہے کوئی چھین لیتا ہے، اور پاکستان میں بات کر رہا ہوں میں، جہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح یہ کرسی بھی رہے گی یا نہیں۔ جی ابھی میں کچھ ملک کی سطح کی شخصیات کے ساتھ ایک ملاقات میں تھا، تو بڑی عجیب بات کی، 4-5 بڑے لوگ تھے جو ملک چلانے والے بڑے لوگ، تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے بھائی ڈے ٹو ڈے کام ہو رہا ہے، بس آج کا کام کر لو، کل کا کچھ نہیں پتا۔ جس ملک میں یہ حالت ہو گئی ہو وہاں روڈ رستے کہاں بنیں گے؟ جی رستہ خراب ہو رہا ہے، بھائی رستے پر بات کر رہے ہیں، یہاں تو ملک خراب ہو رہا ہے، یہاں تو حالت ہی خراب کر دی ہے، یہاں کرسی ایسی کہ جو ابھی ملی ہے کہ پتہ نہیں 1 گھنٹے بعد بھی رہے گی نہیں رہے گی۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جن کو آسمان سے کرسیاں ملی ہیں، جن کو چھیننے میں کسی انسان کی طاقت نہیں ہے۔ نہ انسانوں نے علی کو کرسی دی ہے، نہ انسان علی سے کرسی چھین سکتے ہیں۔ میرے مولا کو اللہ نے چوتھا خلیفہ بنایا ہے، پہلے حضرت آدم، دوسرے حضرت داؤد، تیسرے حضرت ہارون، چوتھے علی۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، اور بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ اللہ کا اللہ کا بنایا ہوا بندے چھین نہیں سکتے اسے۔ علی مولا کو کوئی مانے تب بھی علی ہے، علی کو کوئی نہ مانے تب بھی علی علی ہے۔ علی کسی جگہ پر بیٹھنے کے بعد علی نہیں ہوتے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ جگہ علی ہو جاتی ہے۔ علی مولا جو بول دیں تو کلام بھی علی ہو جاتا ہے، علی مولا جو فیصلہ کر دیں تو وہ فیصلہ بھی علی کا علی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا کرم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم سنی شیعہ، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس دروازے پر پکا فقیر بنائے، اس دروازے کا پکا فقیر اللہ نے بنائے۔ اور اس دروازے سے فقیر کون ہوتا ہے؟ اتا کلبہم باسط ذرائعہ بالوسیط، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے نا قرآن میں، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کا کتا دروازے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے امام موسیٰ کاظم کے حرم میں دفنانا اور امام کے حرم کے دروازے میں دفنانا، اور میری قبر کا نشان زمین پہ نہیں رکھنا، ایک دیوار پہ لکھ دینا کہ یہاں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جیسے، اور پھر کہا یہ والی آیت لکھ دینا جو قرآن کی آیت ہے نا
کہ ان کے دروازے کا کتا ہے جو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اور آیت الجوادی عاملی تو بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو اس دعوے پر مجھے توبہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ دلیل نہیں ہے، یعنی آج تک ہمیں انہوں نے آزمایا ہی نہیں ہے۔ بات بہت بڑی کر رہا ہوں جو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ کتا قلب دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، چاہے مالک ٹکڑا ڈالے یا نہ ڈالے۔ انہوں نے کب ہمارے ساتھ ہمیں نہیں نوازا جو ہم یہ کہیں کہ ہمیں آزما لیا گیا ہے؟ ہمیں یہ آزماتے ہی نہیں ہے۔ 7 دن سے زیادہ تو اہل بیت کا چاہنے والا پریشان رہتا ہی نہیں۔ 7 دن تک آزمائش رہتی ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ میں ان بچوں کو بہت سی دعائیں ان کے لیے، ان جوانوں کے لیے جنہوں نے اپنی بچپن سے اس مجلس کو شروع کیا تھا۔ اب ماشاءاللہ شاید اکثر کی شادیاں ہو گئی ہوں گی اور سب جو ہے وہ بچوں والے ہو گئے ہوں گے، اور اب یہ چھوٹے چھوٹے اور بچے بھی آئے بیٹھے ہیں۔ یہ تو چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ قصہ آگے بڑھے گا، اور مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، بہت جلد امام آنے والے ہیں، اس لیے کہ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ اب سے 20 سال پہلے کالے کپڑے بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ امام حسین پہ رونا 10 سال پہلے تک بدعت تھا، اب کچھ گزشتہ 8-10 سالوں سے سنت ہو گیا ہے۔ ہم کہیں نہیں گئے، ہمارا بھائی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں ایسا ایسا لوگ، مسئلوں کو آسان کیا جا رہا ہے۔ میں ان علماء کو بھی سلام کرتا ہوں جو مسئلوں کو آسان کر رہے ہیں، جو لوگوں کی الجھنیں دور کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ذہنی دباؤ کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ وابستہ کرے۔ کیونکہ اہل بیت کے ساتھ کیوں وابستہ کرے؟ فوراً جب بھی اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کسی اور کے ساتھ، ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ بھائی ان کا دنیا سے تعلق ہے، ان کا آخرت سے تعلق ہے۔ ہاں، اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی جنت کے سردار نہیں ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی محشر میں ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ ساری ہستیاں بڑے مقام رکھتی ہیں مگر دنیا میں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ وہاں تو سب علی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ علی ہمیں کب جنت میں لے جائیں گے۔ علی کے لکھے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و علی۔ علی کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، علی کی زوجہ خاتون قیامت ہے۔ محشر میں آواز آئے گی ابو طالب آ رہے ہیں، سب کھڑے ہو جائیں۔ مولا علی کے بابا کی جب آمد ہوگی، مولا علی فرماتے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء والملوک۔ میرے بابا ابو طالب کو محشر میں جب لایا جائے گا۔ اچھا یہ حدیث نبی مکرم سے بھی ہے، ابھی سرچ کر لیجئے، میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنی شیعہ کتابوں کے حوالے مل جائیں گے۔ یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء، یہ نبی نے بھی فرمایا ہے، یہ مولا علی نے بھی فرمایا ہے۔ ابو طالب کو محشر میں جب لایا جائے گا، انبیاء کی شکل میں لایا جائے گا، بادشاہوں کے حشم کے ساتھ شان سے لایا جائے گا حضرت ابو طالب کو محشر کے اندر۔ علی کے بابا کا محشر ہے، علی کی زوجہ کا محشر ہے، علی کے بچوں کا محشر ہے۔ علی کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے جب تک علی لکھ کے نہیں دیں گے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ علی کے ہاتھ کی تحریر جس کے پاس ہوگی، اور پھر جنت کے 8 دروازوں پہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ لیجیے تاکہ میرے بچوں کو تسلی ہو جائے۔ فرائض سمتین علامہ الجوینی اہل سنت عالم دین ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا۔ جنت کی کنڈی بجتی ہے نا تو اس کی آواز ہی علی علی کی آتی ہے۔ ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے رکھتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ طنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ ہاں، علی علی کی آوازیں آتی ہیں جنت کے دروازے سے۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ جنت کو اللہ نے مخملی، آپ نے اس مجلس کو سجایا ہے نا، یہ پردے لگائے ہیں، یہ ماحول بنایا ہے، اللہ جنت کو مخملی پردوں سے سجائے گا، اور مخملی پردوں پہ جو نگار لکھے ہوئے ہوں گے، نقش لکھے ہوں گے، وہ علی علی کے ہوں گے۔ اور جنت میں جب ہوا چلے گی تو اس ہوا کی جو آواز بنے گی وہ بھی علی علی کی بنے گی۔ کہاں تک بتاؤں کہ علی کے بغیر تو جنت ہی نہیں سجے گی۔ جی جنت کا میرے مولا علی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر آپ کی عظمت پر ایک حدیث سنا دوں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ آپ کی عظمت پر ایک حدیث امام رضا فرماتے ہیں کہ اللہ حسین میرے جد کے عزاداروں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں سے ایک خوشبو کو خلق کرے گا جس سے جنت کو معطر کیا جائے۔ حسین مولا کے عزاداروں کے آنسوؤں سے ایک عطر خلق کیا جائے گا، اس سے خوشبو بنائی جائے گی۔ اس میں خوشبو آتی ہے جو ہمیں نہیں آتی، وہ فرشتوں کو آتی ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں،
کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان کے لیے مرنا ضروری ہے، مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی۔ ماں کے شکم میں جو بچہ ہوتا ہے اسے کراچی اور کراچی کے اندر یہ کیا علاقہ ہے گلشن اقبال میں عابد ٹاؤن نہیں سمجھ میں آئے گا جو ماں کے شکم میں بچہ ہے، اسے دنیا میں آنا پڑے گا۔ ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے، مرنے کے بعد سمجھیں گے۔ الناس ینام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ یہ جو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا، یہ جب بند ہوں گی جب کھلیں گی۔ بہت ساری چیزیں ہمیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی۔ مولا حسین کے عزاداروں کا کیا مقام ہے، بولنے دیجئے، چٹکی بھرنے دیجئے، مذاق بنانے دیجئے بعض لوگوں کو، نقلیں اتار کے آپ کی عزاداروں کی جو مذاق بنا رہے ہوتے ہیں بنانے دیجئے، دل خراب نہیں کیجئے، اپنا کام کیے جائیے۔ اگر کسی بزرگ نے رونے سے روکا ہے نا تو امام رضا کسی بزرگ سے کم بزرگ نہیں ہے، امام صادق کسی بزرگ سے کم بزرگ نہیں ہے۔ اگر کسی کے بزرگ نے انہیں رونے سے روکا ہے تو آپ کے بزرگ نے آپ کو رونے کا حکم دیا ہے۔ وہ نہ روئیں، ظاہر ہے ان کو اپنی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ روئیں گے اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جب میرے جد حسین کے مصائب سنو تو ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو گئے آپ؟ آمادہ گریہ کے لیے؟ بس 2 جملے کہوں گا عزادارو، یہ ایام چہلم کے ایام ہے۔ امام حسین کربلا میں 1 مرتبہ مارے گئے اور زینب بی بی کوفہ اور شام کے ہر موڑ پر ماری گئی۔ کبھی کوئی پتھر مارتا تھا، کبھی کوئی ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتا تھا، کبھی کوئی کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، کبھی کوئی کہتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے۔ کیا ہوا ہے نبی زادیوں کے ساتھ؟ جناب زینب نے مرثیہ پڑھا، سنی شیعہ نے اس مرثیے کو لکھا ہے کہ جب امام حسین کے لاشے پر بی بی زینب آئی ہے تو بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، اور مرثیہ یہ تھا کہ حسین کو دیکھا جن کی پسلیاں کمر سے نکل گئی تھی۔ امام حسین کے بدن پہ جو گھوڑے دوڑے تھے ان گھوڑوں نے امام حسین کے بدن کے چور چور کر دیا تھا بدن کو، کہ جناب زینب نے بھائی کا بدن غور سے دیکھا اور اس کے بعد مدینے کی طرف، کربلا سے مدینے کی طرف رخ کیا اور ایک سلام کیا اپنے نانا کو، صلی علیہ کا ملک السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آسمان کے فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں، وہذا حسین، اور یہ آپ کا حسین ہے، مرمل الاتباع، جو خاک اور خون میں الطاہر ہے، مفتوح الاعضاء، جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا، مسلوب الامامۃ والرداء، جس کی عبا اتار کر لے گئے، جس کا امامہ اتار کر لے گئے۔ یہیں تک نہیں، یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، یہ سنی علماء نے بھی اپنے بیان کیا ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے پہلے تو امام حسین کا حال بتایا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے کاندھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا وہ بناتوں کا سمایا، نانا یہ تو بیٹے کا حال ہے، اور بیٹیوں کو بھی اسیر بنا لیا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی بیٹیوں کو بھی اسیر بنا لیا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جناب زینب کہاں کہاں ماری گئی۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے، بس یہ روایت سن لیجیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری مراد پوری ہو گئی۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بی بی چلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں۔ خیمے کی جلتی ہوئی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا ہے، پھر وہ راستہ بدل کے اندر جانا چاہتی ہے۔ یہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے، اور چوٹ لگنے سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کر کہا بی بی تو میں نظر نہیں آ رہا، آگے تو آگ جل رہی ہے۔ تو خاتون مڑی اور مڑ کے مجھ سے کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا یہ علی کی بیٹی ہے، تب مجھے سمجھ میں آیا یہ حسین کی بہن ہے۔ اور وہ خاتون چلتے ہوئے خیمے میں گئی اور زینب اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، آوازیں بلند ہو گئی۔ بس میں ایک جملہ اور کہوں گا، جناب زینب جب کوفہ اور شام سے گزری ہے نا تو بس کوفہ اور شام کا فرق مجھ سے سن لیجئے۔ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جائیں، جب صدقوں کو صدقہ دیا گیا نا تو ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا تھا، دور سے جناب زینب نے فرمایا صدقہ تو علینا حرام، اے میرے لال، اے میرے بچے، صدقہ ہم پہ حرام ہے، سلام ہو اہل بیت کے بچوں پر۔ اس بچے نے بھوکا رہنا برداشت کیا، صدقے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت نے جب یہ سنا تو وہ اتر کے آئی نیچے اور بی بی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ ہاں، ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے کہ گلے مل کر روئے۔
جب اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ تو کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو پہچانتی ہے؟ تو دو قدم آگے کہنے لگی بازار نہ ہوتا تو بتاتی کہ حسین کی بہن کا کیا مقام ہے۔ اس وقت بیوی سے رکا نہیں گیا، آواز دے کر کہا اے ام حبیبہ مجھے پہچان، تیرے سامنے حسین کی بہن زینب کھڑی ہے۔ یہ کوفے میں ہوا، اور بس آخری جملہ سن لیجیے شام میں کیا ہوا۔ کوفے میں صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی تھی اہل بیت کے اوپر، اور شام میں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے، پتھر مارے جاتے تھے۔ ایک چاہنے والا جو بظاہر وہاں اس کیفیت میں تھا کہ امام ایک کہتے تھے کہ یہ کام کرو، سعد ابن سہل نامی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب شام پہنچا تو رقص اور طرب کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے پوچھا یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے۔ تو کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور جا کر میں نے اس اسیر سے پوچھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کس کے؟ جی وہ کہتا ہے کہ میں نے قریب جا کر کہا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہیں اسیر بنا کے لائے، جو تمہارے بڑوں کو مار دیا گیا؟ تو اس اسیر نے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھی نا، اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا سعد ابن سہل تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین ہوں۔ تو میں نے کہا مولا آپ ہیں، مولا حسین کہاں ہے؟ کہا میرے بابا کو مار دیا، میرے بھائیوں کو مار دیا۔ تو مولا حکم کریں میں کیا کام آ سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا تم جا کر ایک نرم کپڑا لے کر آؤ۔ سعد ابن سہل کہتا ہے میں ایک دکان سے نرم کپڑا لے کر آیا، جب میں امام کے قریب آیا تو امام نے فرمایا میرا طوق اٹھا کر اس کے نیچے کپڑا رکھ دو۔ کہتا ہے کہ میں نے طوق اٹھایا تو امام کی گردن سے خون نکلنا شروع ہوا۔ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا تو مجلس ہو گئی۔ کل جو رات آنے والی ہے وہ امام حسن کی شہادت کی رات۔ جی دونوں شہزادوں کا عجیب حال ہے۔ دونوں شہزادے نبی کے دو بیٹے ہیں نا، قرآن میں سورہ نساء میں 68ویں آیت میں ابناءنا و ابناءکم، جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، نبی میں سے میرے نبی کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تو اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ تو نبی جو دو بیٹے لے کے گئے نا مباہلے میں قرآن کی اس آیت کے بعد، امام حسن امام حسین کو لے کر گئے۔ نبی کے ایک بیٹا حسن، ایک بیٹا حسین۔ نبی کے دو ہی بیٹے تھے نا، امت تو ان کی جوتیوں کو سر پہ رکھتی، امت تو نبی کے بیٹوں کی جوتیوں کو سر پہ رکھتی، مگر دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک کو زہر دے دیا گیا، اجرکم اللہ، ایک کو زہر دے دیا گیا، ایک کے گلے پہ خنجر چلا دیا گیا۔ بلکہ میں لفظوں کو یوں کہوں کہ جب حسین گھوڑے سے گرے نا تو امام حسین کا بدن تیروں پہ تھا، مگر امام حسن کے بدن پر تیر تھے۔ دونوں بھائیوں کو تیر مارے گئے، ایک کو زندگی کے اندر اور ایک کو زندگی کے بعد، ایک کو زندگی میں حیات میں اور ایک کو شہادت کے بعد تیر مارے گئے۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سن لیجئے اور مجھے رخصت دے دیجئے، بہت گریہ ہو گیا۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں اس پر ہی گھنٹوں روتے رہے نا۔ رحمت للعالمین کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا میں اہل بیت ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میرے اوپر ذمہ داری تھی غسل و کفن کی، میرے اوپر ذمہ داری تھی دفن کرنے کی۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا 95 دن بعد یا 75 دن بعد، نبی کی رحلت کے 95 دن بعد یا 75 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ اس گھر میں اٹھا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، 6 لوگوں نے جنازہ اٹھا۔ ہاں جب دوسرے دن آ کر اعتراض کیا نا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، علی نے ہمیں اپنی زوجہ کے جنازے میں نہیں بلایا، تو مولا علی نے فرمایا کہ میری زہرا کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ تو امت کو اعتراض ہوا، اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے، پنجتن کا تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے۔ مولا علی کے جنازے میں اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسین اٹھا رہے تھے۔ یہ سنی شیعہ بولتے ہیں نا مولا علی کا جنازہ کیسے اٹھا؟ جب یہ بتاتے ہو تو یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ کیوں ہوا؟ نبی کے جنازے میں اتنے لوگ، سیدہ کے جنازے میں اتنے لوگ، مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ، حسنین نے جنازہ اٹھایا، بس
جنازے کو تو 4 لوگ کم سے کم ہونا کھانا دینے کو، مولا کائنات کا جنازہ اور 2 لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، بار بار کہہ رہے تھے نا، تو پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، امت نے اتنے تیر مارے۔ امام حسن کے جنازے سے بہنیں تیر نکالتی رہ گئی۔ جب جنازہ دفنانے کو جاتا ہے نا تو پھر واپس نہیں آتا۔ یہ واحد امام حسن کا جنازہ ہے جو گھر سے گیا ہے تو پھر واپس بھی آیا ہے، کفن دوبارہ سے بدلا گیا ہے۔